ایک دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر کہا، اے فاطمہ، اس مدینہ میں ایک لکڑہارے کی بیوی رہتی ہے اور ایک ایسا عمل کرتی ہے جس کی وجہ سے وہ تم سے پہلے جنت میں داخل ہوگی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر کہا، ابا جان، یہ کیسے ممکن ہے؟ میں تو جنت کی سبھی عورتوں کی سردار ہوں، کوئی عورت مجھ سے پہلے جنت میں کیسے داخل ہو سکتی ہے؟ ابا جان، کیا آپ مجھے اس لکڑہارے کی بیوی کا پتہ بتا سکتے ہیں تاکہ میں جا کر دیکھ سکوں کہ وہ ایسا کون سا عمل کرتی ہے جس سے وہ مجھ سے پہلے جنت میں جائے گی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تب فاطمہ سے کہا، فاطمہ، آج تم گھر لوٹ جاؤ، کچھ دنوں کے بعد میں تمہیں بلاؤں گا اور اس لکڑہارے کی بیوی کا پتہ بتا دوں گا۔ یہ بات سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر لوٹ آئی۔ اسی طرح کچھ دن بیت گئے۔ اسی بیچ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئی۔ ایک تو وہ بیمار تھی اور دوسری طرف لگاتار 3 دن سے ان کے گھر میں کوئی کھانا نہ ملنے اور بیماری کی وجہ سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی کمزور ہو گئی۔ شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس وقت کوئی بھی پیسے نہیں تھے جس سے وہ کھانا خرید سکتے۔ 3 دن بیتنے کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک کپڑا دے کر کہا، اے میرے پیارے شوہر، آپ کو شاید یاد ہوگا کہ ابا جان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری شادی کے وقت یہ کپڑا مجھے تحفے کے روپ میں دیے تھے۔ یہ ایک بہت برکت والا کپڑا ہے۔ میرا دل نہیں چاہتا کہ میں اسے بیچ دوں، لیکن کیونکہ ہمارے گھر میں 3 دن سے کوئی کھانا نہیں ہے، اس لیے میں آپ کو یہ برکت والا کپڑا دے رہی ہوں۔ اب اسے بازار میں جا کر اسی قیمت سے کچھ کھانا خرید لائیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑے کو لے کر بیچنے کے لیے بازار کی طرف چل پڑے۔ وہ کپڑے کو لے کر بازار پہنچے اور اسے بیچنے کے لیے کئی خریداریوں کو دکھایا، لیکن کپڑا بہت پرانا ہونے کی وجہ سے کوئی اسے خریدنے میں دلچسپی نہیں دکھا رہا تھا۔ اسی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت نراش ہو گئے۔ تب انہوں نے اللہ رب العالمین سے فریاد کی، اے رب العالمین، یہ کپڑا بہت پرانا ہے، اس لیے اسے خریدنے کے لیے کوئی گراہک نہیں مل رہا ہے۔ آج 3 دن ہو گئے ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حسن حسین بنا کھائے ہیں۔ اے رب العالمین، اگر میں آج کپڑا بیچ کر اس کے بدلے کھانا لے کر گھر نہیں جا سکا تو آج بھی انہیں بھوکا رہنا پڑے گا۔ اب اس کپڑے کو خریدنے کے لیے کوئی گراہک کو بھیج دیجیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس دعا کے بعد ایک خریدار آیا اور اس نے ان سے پوچھا، علی، کیا آپ یہ کپڑا مجھے بیچنا چاہو گے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جناب، میں تو یہ کپڑا بیچنے کے لیے ہی بازار میں آیا ہوں۔ تو اس خریدار نے پوچھا، تم اسے کتنے میں بیچو گے؟ حضرت علی جانتے تھے کہ یہ کپڑا بہت پرانا ہے اور اس کی قیمت زیادہ سے زیادہ 1 یا 2 درہم ہو سکتی ہے، اس لیے انہوں نے کوئی قیمت نہ مانگتے ہوئے کہا، جناب، آپ کی جو مرضی ہو اتنی قیمت دے دیں، میں خود اس کی کوئی قیمت نہیں مانگ رہا ہوں۔ تب اس خریدار نے کہا، میں اس کپڑے کو 6 درہم میں خریدنا چاہتا ہوں، کیا تم اسے بیچنے کے لیے راضی ہو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی سے راضی ہو گئے اور بولے، جناب، آپ 6 درہم میں اس کپڑے کو خرید سکتے ہیں۔ اس کے بعد خریدار نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 6 درہم دیے اور حضرت علی نے اسے اس کپڑے کو سونپ دیا۔ ادھر اللہ رب العالمین کے کچھ فرشتے ایک دوسرے فرشتے سے کہنے لگے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ بہت صدقہ دینے والے ہوتے ہیں، وہ ہر حال میں خوشی ہو یا تکلیف صدقہ کرتے رہتے ہیں۔ یہ سن کر دوسرے فرشتے نے کہا، یہ صحیح ہے کہ اللہ کے نبی کے صحابہ صدقہ کرتے ہیں، لیکن وہ ہر وقت صدقہ نہیں کر سکتے۔ وہ تبھی صدقہ کرتے ہیں جب ان کے پاس کچھ ہوتا ہے اور اس چیز کی انہیں خود ضرورت ہوتی ہے تو وہ صدقہ نہیں کرتے۔ فرشتوں کے اس بحث کو لے کر کے لیے اللہ رب العالمین نے کہا، اے میرے فرشتوں، آپس میں بحث مت کرو، اس بات کا امتحان کرنے کے لیے شیر خدا علی کے پاس جاؤ۔ اس نے 6 درہم میں ایک کپڑا بیچا ہے اور اسے ان 6 درہم کی بہت ضرورت ہے، اور دیکھو کہ کیا وہ تمہیں دیتا ہے یا نہیں، اس سے تمہارا وواد سلجھ جائے گا۔ اللہ رب العالمین کے حکم کے بعد ایک فرشتہ فقیر کے بھیس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا۔ شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 6 درہم سے کھانا خریدنے کے لیے جا رہے تھے، تبھی فقیر کے بھیس میں وہ فرشتہ آیا اور کہنے لگا، اے اللہ کے بندے، میں کئی دنوں سے بھوکا ہوں، لمبے سمے سے بھوکے رہنے کی وجہ سے میرے شریر میں ذرا سے بھی حرکت کرنے کی طاقت نہیں بچی ہے۔ میں اللہ کے واسطے تم سے کچھ مدد کی درخواست کرتا ہوں، اگر تمہارے پاس کوئی پیسے ہیں تو کرپیا مجھے وہ دے دو تاکہ میں ان سے کھانا خرید کر اپنی بھوک مٹا سکوں۔ فقیر کی یہ ونتی سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچنے لگے، اے اللہ، آج 3 دنوں سے میری بیوی اور بچے بھوکے ہیں۔ 3 دن بعد میری بیوی فاطمہ نے مجھے ایک کپڑا دیا تاکہ اسے بیچ کر ان کے لیے کھانا خرید لاؤں، لیکن اب اللہ کا ایک بے روزگار بندہ مجھ سے بھیک مانگ رہا ہے۔ اب میں کیا کروں؟ کیا میں اپنی بیوی اور بچوں کے لیے کھانا خریدوں یا یہ اسے دے دوں؟ پھر انہوں نے سوچا، اللہ میرا سب کچھ دینے والا ہے، اس فقیر کو میں 6 درہم صدقہ کر دیتا ہوں اور پھر اللہ رب العالمین میرے لیے بہتر ویوستھا کر دیں گے۔ پھر انہوں نے وہ 6 درہم اس فقیر کو دان کر دیے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چنتت اور پریشان من سے آگے بڑھنے لگے۔ اتنے میں ایک شخص ان کے سامنے آیا جو ایک لال گھوڑا لے کر آیا تھا۔ اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اے شیر خدا علی، کیا آپ مجھ سے یہ لال گھوڑا خریدنا چاہتے ہیں؟ تب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں یہ گھوڑا آپ سے کیسے خریدوں گا؟ تو اس شخص نے کہا، آپ اسے لے کر ویپار کیجیے اور جب ویپار میں فائدہ ہو تو مجھے میری قیمت چکا دیجیے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا، کیونکہ وہ مجھے ادھار میں یہ گھوڑا بیچ رہا ہے تو اسے لینے میں کوئی دقت نہیں ہونی چاہیے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، آپ اس گھوڑے کی قیمت کتنی مانگ رہے ہیں؟ اس شخص نے کہا، میں یہ گھوڑا آپ کو 100 درہم میں بیچ رہا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس گھوڑے کو
100 दिरहम के बदले खरीद लिया। फिर उस घोड़े को बेचने के लिए बाजार में ले गए। जब हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु उस घोड़े को बेचने के लिए बाजार पहुंचे तो एक शख्स उनके पास आया। उनसे पूछा, ए शेर खुदा हजरत अली, क्या आप ये घोड़ा बेचना चाहते हैं? हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, भाई मैं ये घोड़ा बेचने के लिए ही बाजार में लाया। उस शख्स ने पूछा, आप इसे कितने दिरहम में बेचेंगे? हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु कोई कीमत न लगाते हुए कहे, आप इसे कितने दिरहम में खरीद सकते हैं? वह शख्स ने कहा, मैं इसे 160 दिरहम में खरीदना चाहता हूँ। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने सोचा, मैंने यह घोड़ा 100 दिरहम में खरीदा है और वह मुझे 160 दिरहम देना चाहता है, तो इसमें मुझे 60 दिरहम का फायदा होगा। तब हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, भाई मैंने यह घोड़ा तुम्हें 160 दिरहम के बदले बेच दिया। उस शख्स ने 160 दिरहम देकर हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु घोड़ा ले लिया। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास 60 दिरहम बच गए। उन्होंने 6 दिरहम अल्लाह की राह में सदका किए थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु को उस सदके के बदले 10 गुना बढ़ाकर 60 दिरहम लौटा दिए। फिर शेर खुदा हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उन 60 दिरहम से ढेर सारा खरीद कर घर की ओर रवाना हुए। जब वो ढेर सारे खाने के साथ लौटे तो हजरत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उनसे पूछे, मैंने जो तुम्हें कपड़ा बेचने के लिए दिया था उसकी कीमत से तो इतना सारा खाना खरीदना मुमकिन नहीं है, फिर आपने इतना सारा खाना खरीदने के लिए पैसे कहाँ से पाए? पहले मुझे ये बताओ, फिर ही आप घर के अंदर आ सकोगे। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, फातिमा पहले मुझे घर के अंदर आने दो, फिर मैं तुम्हें पूरी कहानी बताऊंगा। लेकिन हजरत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, पहले आप सच्चाई बताइए, फिर ही आप घर में आ सकोगे। शेर खुदा हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, फातिमा तुम मुझे अच्छी तरह जानती हो कि तुम्हारा शौहर अली कभी भी गलत तरीके से पैसे नहीं कमाएगा। मैंने जो पैसे कमाए हैं वो पूरी तरीके से हलाल तरीके से कमाए गए हैं, इसलिए इनमें तुम्हें शक करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हजरत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु की बातों को सही से समझने के लिए तैयार नहीं हुई। इस घटना के कुछ दिन बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फातिमा को अपने घर पे बुलाया। फिर उन्होंने फरमाया, ए फातिमा, क्या तुम्हें याद है मैंने कुछ दिन पहले तुम्हें कहा था कि एक लकड़हारे की बीवी तुमसे पहले जन्नत में जाएगी? हजरत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, अब्बा जान, मुझे यह बात अच्छी तरीके से याद है। उस लकड़हारे की बीवी से मिलने की बहुत इच्छा रखती हूँ। क्या आप मुझे उसका पता बता सकते हैं ताकि मैं जाकर देख सकूं कि वो ऐसा कौन सा अमल करती है जिसकी वजह से वह मुझसे पहले जन्नत में दाखिल होगी? तब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए फातिमा, वो लकड़हारा और उसकी बीवी एक जंगल में रहते हैं, तुम वहाँ जाकर उनसे मुलाकात कर सकते हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उस लकड़हारे की बीवी का पता मिलने के बाद हजरत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हु उनसे मिलने के लिए रवाना हो गई। जब वो लकड़हारे की घर पहुंची तो हजरत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने सलाम किया, क्या घर में कोई है? मैं नबी की बेटी हजरत फातिमा बोल रही हूँ, क्या मैं घर के अंदर आ सकती हूँ? अंदर से आवाज आई, मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मेरे घर में नबी की बेटी हजरत फातिमा आई है। आप बताइए कि आपको मेरे घर में आने की क्या वजह हो सकती है? तब हजरत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? तब लकड़हारे की बीवी ने कहा, ए अल्लाह के नबी की बेटी, आप तो जन्नत की सरदारनी हैं, आपसे मिलने की मेरी बहुत इच्छा है, लेकिन फिर भी मैं आपको घर में आने की इजाज़त नहीं दे सकती क्योंकि ये मेरे शौहर का घर है और मैं अपने शौहर की इजाज़त के बिना किसी भी इंसान को घर में आने की अनुमति नहीं दे सकती। आपसे दरख्वास्त है कि आप कल आइए, मैं अपने शौहर से आपके बारे में इजाज़त लेकर रखूंगी। अगर मेरे शौहर इजाज़त दे दे तभी मैं आपको घर के अंदर आने की इजाज़त दे सकती हूँ। लकड़हारे की बीवी से यह सुनने के बाद हज़रत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा घर लौट आई। अगले दिन जब वो लकड़हारे की बीवी से मिलने के लिए घर से बाहर निकली तो हज़रत हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु उन्हें गले लगाकर बोलने लगे, अम्मा जान, आप कल कहाँ गई थी? मैं आपको नहीं ढूंढ पा रहा था। अम्मा जान, आप जहाँ भी जा रही हैं मुझे भी साथ ले चलो। हज़रत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने तब अपने बड़े बेटे हज़रत हसन को अपने साथ लिया। इसके बाद वो लकड़हारे की बीवी के घर पहुँच गई। फिर उन्होंने सलाम देकर कहा, घर में कोई है? मैं नबी की बेटी फातिमा हूँ और मेरे साथ मेरा बड़ा बेटा हसन है, क्या मैं घर के अंदर आ सकती हूँ? अंदर से लकड़हारे की बीवी की आवाज आई, ए नबी की बेटी फातिमा, आपसे मिलने का मेरा बहुत मन है। मैंने कल अपने शौहर से आपके बारे में इजाजत ली थी, लेकिन आपने जो अपने बड़े बेटे हसन को लाया है उसके बारे में मैंने अपने शौहर से इजाजत नहीं ली थी। इसकी वजह से मैं आपको अंदर तो ले सकती हूँ, लेकिन आपके बेटे हसन को इजाजत नहीं दे सकती। आपसे दरख्वास्त है कि आप कल आइए, आपके बेटे हसन के बारे में मैं अपने शौहर से इजाजत लेकर रखूंगी। लकड़हारे की बीवी की यह बात सुनकर हजरत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा फिर से घर लौट गई। अगले दिन जब वह लकड़हारे की बीवी से मिलने के लिए फिर से निकलने वाली थी तब उनके छोटे बेटे हजरत हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु उनसे गले लगते हैं और कहते हैं, अम्मा जान, आप 2 दिनों से कहाँ जा रही हैं? मैं आपको ढूंढ नहीं पा रहा हूँ, आज आप मुझे भी साथ ले चलिए। हजरत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने तो अपने दोनों बेटे हजरत हसन और हुसैन को साथ लेकर फिर से वह लकड़हारे के घर की ओर चल पड़े। बाहर से उन्होंने सलाम देकर कहा, घर में कोई है? मैं नबी की बेटी फातिमा हूँ और मेरे साथ मेरे दोनों बेटे हसन और हुसैन हैं। घर के अंदर से लकड़हारे की बीवी ने आवाज दिया और कहा, ए नबी की बेटी फातिमा, आपसे मिलने का मेरा बहुत मन है। कल मैंने आपके और आपके बड़े बेटे हसन के बारे में अपने शौहर से इजाजत ली थी, लेकिन आपके छोटे बेटे हुसैन के बारे में मैंने कोई भी इजाजत नहीं ली है, लिहाजा आज भी आप लौट
لوٹ جائیں اور کل آپ آئیے، کل میں آپ تینوں کے بارے میں اجازت لے لوں گی۔ لکڑہارے کی بیوی کی یہ بات سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر سے گھر لوٹ گئی۔ اگلے دن فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر سے لکڑہارے کی بیوی کے گھر آئی۔ تب لکڑہارے کی بیوی نے انہیں گھر کے اندر آنے کی اجازت دے دی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے اندر آتے ہی دیکھتی ہے کہ لکڑہارے کی بیوی بیٹھی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ایک لکڑی، ایک موٹی رسی اور ایک پانی کا برتن رکھا ہوا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا، اب ان چیزوں کے ساتھ کیوں بیٹھی ہیں؟ تب لکڑہارے کی بیوی نے کہا، سارے دن محنت کرنے کے بعد جب میرے شوہر آئیں گے تو شاید انہیں وضو کرنے کی ضرورت ہوگی یا پانی پینے کی ضرورت ہوگی۔ میں نہیں چاہتی کہ میرے تھکے ہوئے شوہر پانی کے لیے تھوڑا سا بھی محنت کرے، اس لیے جیسے انہیں پانی کی ضرورت ہوگی میں انہیں ترنت پانی پہنچانا چاہتی ہوں، اس وجہ سے میں پانی لے کر بیٹھی ہوں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر پوچھا، اے بہن تو تم اس لکڑی کے ساتھ کیوں بیٹھی ہو اور اس رسی کی کیا ضرورت ہے؟ لکڑہارے کی بیوی نے کہا، اگر میرے شوہر کسی وجہ سے مجھ سے ناراض ہو جائیں اور مجھے سزا دینے کا ارادہ کرے تو انہیں ایک لکڑی کی ضرورت ہوگی اور مجھے باندھنے کے لیے ایک رسی کی ضرورت پڑے گی۔ میں نہیں چاہتی کہ چیزیں کھوجنے میں میرے شوہر کو کوئی بھی کٹھنائی ہو، اس لیے میں ان چیزوں کو اپنے سامنے رکھ کر بیٹھی ہوں تاکہ جب بھی وہ مجھے کسی وجہ سے سزا دینا چاہے تو ان کے سامنے لکڑی اور رسی موجود ہو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لکڑہارے کی بیوی کے اخلاق سے حیران رہ گئی۔ پھر انہوں نے اس کے بارے میں اور کچھ نہیں کہا اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس واپس لوٹ گئی۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فاطمہ سے پوچھا، اے فاطمہ کیا تم لکڑہارے کی بیوی سے ملی؟ تو فاطمہ نے کہا، ابا جان میں ان سے ملی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، تم نے کیا دیکھا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، وہ عورت اپنے شوہر کی بہت عزت کرتی ہے، بہت محبت کرتی ہے اور اسے بہت مانتی ہے۔ تب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، اے فاطمہ تمہارے لیے اسے سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ابا جان میں اس سے کیا کیا سیکھ سکتی ہوں اور وہ کیسے مجھ سے پہلے جنت میں جائے گی، اس بارے میں مجھے سمجھائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ سنو، کچھ دن پہلے تو اپنے شوہر علی کو ایک پرانا کپڑا بیچنے کے لیے دی تھی۔ حضرت علی نے اسے بیچ کر تمہارے لیے بہت سارا کھانا لایا تھا، لیکن تم نے شک کیا کہ حضرت علی نے یہ سبھی چیزیں حلال طریقے سے کمائی ہے یا نہیں، اس لیے تم نے اپنے شوہر کو گھر میں اندر آنے نہیں دیا اور بہت سارے سوال پوچھ کر انہیں تکلیف دی، جبکہ تم جانتی تھی کہ تمہارا شوہر حضرت علی کبھی بھی حرام طریقے سے کمائی نہیں کرتا۔ جب تم نے علی کو وہ کپڑا بیچنے کے لیے دیا تھا تو حضرت علی اسے بیچنے کے لیے خریدار نہیں ڈھونڈ پا رہے تھے، تب اللہ رب العالمین نے اپنے فرشتے میکائیل کو اس کپڑے کو خریدنے کے لیے بھیجا۔ اللہ کے فرشتے میکائیل نے وہ کپڑا علی سے 6 درہم کے بدلے خرید لیا۔ اس کے بعد ایک اور فرشتہ حضرت علی سے اس 6 درہم کی بھیک مانگنے آیا۔ حضرت علی نے اس 6 درہم کو اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا۔ پھر وہ پریشان من سے گھر لوٹ رہے تھے، تبھی فرشتہ جبرائیل نے حضرت علی کو ایک لال گھوڑا 100 درہم کے بدلے ادھار بھیج دیا۔ حضرت علی نے اس گھوڑے کو لے کر بازار میں گئے اور فرشتہ اسرافیل نے حضرت علی سے وہ گھوڑا 160 درہم کے بدلے خرید لیا۔ اللہ رب العالمین نے 6 درہم کے بدلے حضرت علی کو 10 گنا بڑھ کر 60 درہم دیے۔ اسی پیسے سے حضرت علی نے تمہارے لیے بہت سارا کھانا خریدا تھا۔ اے فاطمہ سنو، جس کپڑے کو حضرت علی نے بیچا وہ اللہ رب العالمین نے اس کپڑے کو جنت میں سنبھال کر رکھا ہے، اور جس گھوڑے سے حضرت علی نے کاروبار کیا وہ گھوڑا بھی اللہ رب العالمین نے جنت میں سنبھال کر رکھا ہے۔ کل قیامت کے دن جب تم جنت میں داخل کرو گی تب تم اس گھوڑے پر بیٹھی ہوگی اور کپڑا گھوڑے کی لگام ہوگی، اور وہ لگام پکڑ کر وہی لکڑہارے کی بیوی کھڑی ہوگی۔ لگام پکڑنے کی وجہ سے وہ تم سے پہلے جنت میں داخل کرے گی اور تم اس کے بعد جنت کے اندر جاؤ گی۔ لکڑہارے کی بیوی کو یہ صرف عزت اپنے شوہر سے محبت کی وجہ سے ملی ہے۔ پیارے دوستو، اس واقعے سے ہمیں قربانی اور اللہ کے راستے میں ہر حال میں دینے کی تعلیم ملتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی راہ میں قربانی دینا اور اس کے بدلے اللہ کی طرف سے ملنے والی انعامات ایک عظیم سبق ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کی رضا کی خاطر قربانی دینا اور سچائی پر قائم رہنا ہی اصل کامیابی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ لکڑہارے کی بیوی جو اپنے شوہر کے لیے محبت اور فرمانبردار کی مثال بنی، وہ بھی ایک سبق ہے کہ یہ ایک بیوی کا فرض ہے کہ اپنے شوہر کی خدمت اور اسی رضا کے لیے ہمیشہ تیار رہے۔ پیارے دوستو، صدقہ جاریہ سمجھ کر اس ویڈیو کو لوگوں تک ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی اسے سبق حاصل کر سکے۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔